السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فلسطین کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر ہے، گڈ نیوز ہے، اور یہ گڈ نیوز یہ ہے کہ فلسطین کو ایک آزاد اسٹیٹ کے طور پر دنیا کے 142 یعنی 142 ممالک نے تسلیم کر لیا ہے، اور اس مرتبہ یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں ان دیشوں نے بھی فلسطین کو ایک آزاد اسٹیٹ کے طور پر تسلیم کیا ہے جو ممالک اب تک فلسطین کے خلاف اور اسرائیل کی حمایت میں ووٹ ڈالتے تھے، اور اس میں سب سے پہلا نام ہے انگلینڈ کا، دوسرا نام ہے فرانس کا، تیسرا نام اسپین کا، اس کے علاوہ اٹلی کا، اور یورپ کے بڑے بڑے ممالک جو اسرائیل کے ساتھ کھڑے نظر آتے تھے، جو فلسطین کے خلاف تھے، جنہوں نے فلسطین کو ایک آزاد اسٹیٹ کے طور پر کبھی تسلیم نہیں کیا، ریکگنائز نہیں کیا، ووٹ نہیں ڈالا، ان دیشوں نے بھی اب فلسطین کو ایک آزاد اسٹیٹ کے طور پر تسلیم کیا ہے، اور سفارتی میدان میں فلسطینیوں کی ایک بڑی جیت ہے۔ اہم خبر ایک اور ہے اس میں کہ بھارت نے بھی فلسطین کی حمایت میں ووٹ کیا ہے، اور یہ شروع سے بھارت کی فورن پالیسی کا حصہ رہا ہے۔ جب فلسطین کی سرزمین پر قبضہ کر کے برٹش امپائر نے اسرائیل کو بنا دیا، یونائٹڈ نیشن نے فوراً تسلیم کر لیا، امریکہ نے تسلیم کیا، تو بھارت نے اس وقت اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا تھا، لیکن بھارت کے اس وقت کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے ٹو نیشن تھیوری کا کنسیپٹ دیا تھا کہ فلسطین کو بھی ایک آزاد اسٹیٹ کا درجہ ملنا چاہیے، اور یہی بھارت کی پالیسی رہی۔ اسرائیل اور بھارت کے درمیان سفارتی رشتہ بھی قائم نہیں ہوا تھا۔ 1992 میں جا کر اسرائیل کا پہلا سفارت خانہ انڈیا میں کھلتا ہے، دونوں ملکوں میں سفارتی رشتے بحال ہوتے ہیں، اور جب 2014 میں بی جے پی کی حکومت بنتی ہے تو اسرائیل کے ساتھ رشتے اور زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں، اور ابھی تو المیہ یہ ہے کہ جب پوری دنیا اسرائیل سے اپنے آپ کو نکال رہی ہے، اسرائیل سے اپنے اس انویسٹمنٹ کو باہر کر رہی ہے، اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو ختم کر رہی ہے، تب بھارت اسرائیل کے ساتھ اپنے رشتے کو بڑھا رہا ہے۔ اور اس پر پچھلے دنوں ایک ڈیٹیلز میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ کس طرح ان دنوں بھارت نے اسرائیل کے فائنانس منسٹر کی میزبانی کی، اور دنیا بھر میں کس طرح دیش کی ذلت اور رسوائی ہو رہی ہے۔ بہرحال ایک الگ موضوع ہے، اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے گا۔ اہم بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا کل اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں تقریباً دنیا کے 170 دیشوں نے شرکت کی، اور اس میں 142 ممالک نے فلسطین کی حمایت میں ووٹ کیا، فلسطین کو ایک آزاد اسٹیٹ کے طور پر ریکگنائز کیا۔ اس کے علاوہ 10 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، اور 12 ایسے ممالک ہیں جنہوں نے فلسطین کے خلاف ووٹ کیا، اسرائیل کے سمرتھن میں ووٹ کیا، اور 12 ممالک جنہوں نے فلسطین کو ایک اسٹیٹ کے طور پر تسلیم نہیں کیا۔ اس میں ایک نام جو سب سے زیادہ قابل ذکر ہے وہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا۔ امریکہ کے علاوہ 11 ممالک ایسے ہیں جو یورپ کے یا کسی دوسرے علاقے کے چھوٹے سے ملک ہیں، جن کا کوئی نام و نشان نہیں، کوئی وجود نہیں، اس کی فورن پالیسی کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اہم یہ ہے کہ فرانس جو اب تک اسرائیل کے ساتھ کھڑا تھا، اس نے بھی اب فلسطین کو آزاد اسٹیٹ کے طور پر تسلیم کر لیا ہے۔ انگلینڈ جو اسرائیل کو بسانے والا ہے، جس کی وجہ سے فلسطین کی سرزمین پر یہودیوں نے آ کر قبضہ کیا، اسرائیل کو بنا دیا گیا، اس انگلینڈ نے بھی 3 مہینہ پہلے اعلان کیا تھا کہ وہ ستمبر میں فلسطین کو اسٹیٹ کے طور پر تسلیم کرے گا، اور انگلینڈ نے اپنے اس وعدے پر عمل کیا۔ یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں اجلاس ہوا تو فلسطین کی حمایت میں ووٹ کیا۔ اسپین لگاتار پچھلے کئی سالوں سے فلسطین کے حق میں ہے، تو سفارتی سطح پر فلسطین کی ایک بڑی کامیابی ہے۔ اقوام متحدہ میں فلسطینی نمائندہ کو نہیں جانے دیا گیا، جس کے خلاف ترکی نے بھی شدید احتجاج کیا تھا، اور ایران نے بھی۔ ترکی اور ایران کا صاف لفظوں میں یہی کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں فلسطین کے حق میں بات ہوگی، فلسطین کے مدعے پر بات ہوگی، اور جب فلسطینیوں کو ہی وہاں جانے نہیں دیا جائے گا، پھر یہ کس کام کا فلسطین کے حق میں اجلاس ہوگا۔ لیکن امریکہ نے فلسطین اتھارٹی کے موجودہ صدر محمود عباس کے ویزا کو رد کر دیا، اس کے علاوہ ان کے آفس کے جو دوسرے ذمہ داران ہیں، افسران ہیں، ان کے ویزا کو رد کر دیا گیا۔
فلسطین کی ہیومن رائٹس کی جو آرگنائزیشن ہے اس پر امریکہ میں پابندی لگا دی گئی ہے۔ اس کے باوجود یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں 142 کنٹریز نے فلسطین کی حمایت میں ووٹ کیا۔ اس دوران ایک اور بہت بڑا اہم ڈیولپمنٹ ہوا۔ ادھر یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کا اجلاس جاری تھا۔ دنیا کے تمام ممالک فلسطین کی حمایت میں بات چیت کر رہے تھے، اسرائیلی جینوسائیڈ کی مذمت کر رہے تھے، یہ صاف لفظوں میں کہہ رہے تھے کہ اسرائیل ایک غاصب اسٹیٹ ہے، اور دوسری طرف اسرائیل کی پارلیمنٹ میں یہ قانون پاس ہو رہا تھا کہ فلسطین نام کا کوئی اسٹیٹ نہیں رہے گا۔ اسرائیل نے اپنا سب سے زیادہ متنازع بل پاس کر لیا، جس میں بات شامل ہے کہ فلسطین یا پورے عرب کے خطے میں فلسطین نام کا کوئی اسٹیٹ نہیں ہوگا، صرف اسرائیل ہی ایک اسٹیٹ ہوگا، اور تمام ارض موعود کو اسرائیل بنایا جائے گا۔ یہ ارض موعود کیا ہے جس کو اسرائیل قرار دیا جا رہا ہے، اس پر آگے میں کسی ویڈیو میں بات کروں گا کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ پہلے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا 142 ممالک نے فلسطین کو ریکگنائز کر لیا ہے ایک آزاد اسٹیٹ کے طور پر، تو کیا اب فلسطین ایک آزاد اسٹیٹ بن جائے گا؟ راستے کی رکاوٹیں دور ہو گئی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ آزاد اسٹیٹ کا مطلب کیا ہے، اور کیا اس وقت فلسطین ایک ملک نہیں ہے؟ ان باتوں کو بھی سمجھے۔ دراصل فلسطین ایک ملک ہے جو آج کا موجودہ اسرائیل ہے، یہ بھی فلسطین ہی کہلاتا تھا 1947 تک۔ جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا تو فلسطین کے علاقے پر برٹش امپائر کا قبضہ ہو گیا، اور برٹش امپائر کے زمانے میں، یا کہہ لیجئے 1923 کے بعد، فلسطین کے علاقے میں یورپ اور امریکہ کے یہودیوں نے آ کر یہاں زمین خریدنا شروع کر دیا۔ جو فلسطینی مسلمان تھے، جو ابھی موجودہ اسرائیل ہے، وہاں کے لوگوں نے یہودیوں کو زمین دینے سے انکار کیا۔ وہ مہنگی مہنگی قیمتیں دے رہے تھے، لیکن وہاں کنٹرول تھا برٹش امپائر کا، جس طرح انڈیا پر بھی برٹش امپائر کا کنٹرول تھا۔ تو برٹش امپائر کے افسران نے فلسطینیوں پر دباؤ بنایا کہ تم اپنی زمینوں کو ان سے بیچو اور کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ دھیرے دھیرے یہودیوں کی آبادی بڑھنے لگی، وہ مہنگی قیمتیں دے رہے تھے، اور فلسطینیوں نے بھی اپنی زمین بیچ لیا۔ اسی دوران بہت سارے عرب علماء نے یہ فتویٰ بھی جاری کیا کہ فلسطین کی زمین کو بیچنا یہودیوں سے حرام ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ پوری دنیا کو اندازہ لگ چکا تھا کہ یہودی ایک اپنی ریاست بنانا چاہتے ہیں، اسرائیل نام کا ایک ملک قائم کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ان لوگوں نے فلسطین کا ہی انتخاب کیا ہے۔ یہودیوں کے وطن کے لیے کئی سارے ممالک میں بات چیت ہوئی، کئی ساری جگہ دینے کی کوشش کی گئی، لیکن یہودیوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں فلسطین میں ہی اپنا ملک چاہیے۔ اس کے بعد، یا کہہ لیجئے 1917 میں ہی انگلینڈ نے باضابطہ برٹش امپائر نے وعدہ کر رکھا تھا یہودیوں سے کہ انہیں ایک ملک دیا جائے گا۔ یہ ملک انہیں کہاں دیا جائے گا اس کا وعدہ نہیں کیا تھا، لیکن جب دوسری عالمی جنگ ہوئی، اور اس دوسری عالمی جنگ میں، سیکنڈ ورلڈ وار میں، برٹش امپائر نے بہت زیادہ پیسہ لیا یہودیوں سے، یہودی سرمایہ کاروں سے، تو بدلے میں انہیں ہر حال میں یہودیوں کو ایک ملک دینا پڑا، اور اس کے لیے برٹش امپائر نے فلسطین کی سرزمین یہودیوں کو دے دی۔ اور یہ جو پورا فلسطین کا علاقہ تھا جہاں آج اسرائیل ہے، وہاں پر آ چکے یہودیوں نے اپنی پہلے سے ایک تنظیم بنا رکھی تھی۔ اس یہودی کانگریس نے، یہودی تنظیم نے اسرائیل نام کی ایک ریاست کا اعلان کر دیا 1947 میں، اور جیسے یہ اعلان ہوا، فوراً یونائٹڈ نیشن نے یہودیوں کے اس نئے ملک اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد امریکہ نے تسلیم کر لیا، یورپ کے کچھ دوسرے دیشوں نے تسلیم کر لیا، اور اس اعلان کے ساتھ ہی 1947 میں اس علاقے میں جتنے فلسطینی بچے ہوئے تھے، رہ رہے تھے، ان سب کے گھروں پر یہودیوں نے حملہ کر دیا، ان کو وہاں سے نکالا گیا، ان کو باہر نکلنا پڑا۔ ادھر یونائٹڈ نیشن 1946 میں ہی بنا تھا، اور ممالک آزاد ہو کر اس کی ممبرشپ لے رہے تھے، تو فلسطین پر برٹش امپائر کا قبضہ تھا، اور فلسطین کے ایک علاقے پر یہودیوں نے قبضہ کر کے اسرائیل بنا دیا۔ یونائٹڈ نیشن نے اس علاقے میں اسرائیل کو تسلیم کر لیا، اور اس طرح فلسطین یونائٹڈ نیشن کا ممبر ہی نہیں بن سکا، اور اس کے بعد ابھی تک فلسطین ایک آزاد اسٹیٹ کا درجہ حاصل نہیں کر سکا۔ تو یہ وجہ ہے جو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ کیوں فلسطین ابھی تک یونائٹڈ نیشن کا ممبر نہیں ہے، فلسطین کو ایک آزاد اسٹیٹ کا درجہ حاصل نہیں ہے۔ یونائٹڈ نیشن میں فلسطین کی حیثیت ایک آبزرور اسٹیٹ کی ہوتی ہے، اور اسی حیثیت سے
فلسطین کے نمائندوں کو اقوام متحدہ کے اجلاس میں جگہ دی جاتی ہے۔ ایک آزاد اسٹیٹ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی باضابطہ سرحدیں ہوگی، اس کی اپنی فورن پالیسی ہوگی، اس کے ہاں ایئرپورٹ ہوگا، اس کی کرنسی ہوگی، یہ سب کچھ ہوگا، اور فلسطین کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے۔ فلسطین کا 54% علاقہ یہودیوں کو دے دیا گیا تھا اسرائیل کے لیے، اور صرف 44% علاقہ ہی مسلمانوں کے پاس، عربوں کے پاس بچا تھا، اور اس 44% علاقہ میں سے بھی تقریباً 20% علاقہ کو اسرائیل نے 1967 کی جنگ میں قبضہ کر لیا، کچھ کو تو 1948 میں قبضہ کر لیا، اور اسقلان ورا کا پورا علاقہ اس کے ہاتھ میں چلا گیا۔ 1967 میں یروشلم، ویسٹ بینک اور غزہ پر بھی قبضہ کر لیا تھا، اور لگاتار اسرائیل کا قبضہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اب تقریباً 20% سے کم کا علاقہ فلسطینیوں کے پاس بچا ہے، اور اس پر بھی اسرائیل کا قبضہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ان علاقوں کا سیکورٹی کنٹرول بھی اسرائیل کے ہاتھوں میں ہے، فلسطینیوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ اب اگر فلسطین کو ایک آزاد ریاست کا درجہ دیا گیا ہے تو یہ اسی صورت میں ہوگا جب 1967 کی سرحدوں کے مطابق اسرائیل کو پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ ویسٹ بینک، رام اللہ، غزہ اور جو دوسرے علاقے ہیں جس پر اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے، وہاں سے اسرائیل کو نکلنا ہوگا، اور یہ اسی وقت ہوگا جب یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل سے بھی اسے پاس کیا جائے گا۔ ابھی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اس کو پاس کیا ہے، اور قانون یہ ہے یونائٹڈ نیشن کا کہ جنرل اسمبلی سے جو ریزولیشن پاس ہوتا ہے اس پر عمل کرنا ضروری نہیں، بس وہ ایک اخلاقی معاملہ ہے، سفارتی معاملہ ہے، ایک رائے عامہ کا معاملہ ہے۔ کسی بھی ملک کے لیے جس ریزولیشن پر پاس کرنا ضروری ہوتا ہے وہ ہے یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کا ریزولیشن، اور سیکورٹی کونسل کا جو ریزولیشن پاس ہو جاتا ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر اس پر کوئی ملک عمل نہیں کرتا تو اس کو مجرم گردانا جاتا ہے، اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جاتی ہے، اس پر حملہ بھی عالمی فوج کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ تو فلسطین کو ابھی 142 ممالک نے اسٹیٹ کے طور پر تسلیم کیا، لیکن یہ جنرل اسمبلی کا فیصلہ ہے۔ اب اگر اس فیصلے کو یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل میں پیش کیا جاتا ہے اور وہاں بھی اگر اتفاق رائے سے فیصلہ ہو جاتا ہے، کوئی بھی ملک ویٹو پاور کا استعمال نہیں کرتا ہے، تب تو فلسطین ایک آزاد اسٹیٹ بن جائے گا۔ لیکن یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل میں اگر کسی بھی دیش نے ویٹو پاور کا استعمال کیا تو پھر فلسطین کو آزاد اسٹیٹ کا درجہ نہیں مل پائے گا۔ اور یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل میں کل 15 ممبر ہوتے ہیں، جن میں 5 ممبر پرماننٹ ہیں جن کو ویٹو پاور حاصل ہے، اور 10 ممبر ہر 2 سال کے لیے بدلتے رہتے ہیں۔ یعنی جنرل اسمبلی کے جتنے ممبرز ہوتے ہیں ان سب کو سیکورٹی کونسل کا 2 سال کے لیے ممبر بنایا جاتا ہے، اور ہر ایک کی باری آ جاتی ہے۔ لیکن 5 دیش ایسے ہیں جن کو ویٹو پاور حاصل ہے، وہ پرماننٹ ممبر ہوتے ہیں، اور ان میں امریکہ ہے، چین ہے، روس ہے، فرانس ہے اور انگلینڈ ہے۔ تو یہ 5 ممالک ہیں جن کو ویٹو پاور حاصل ہے یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل میں، اور یہی فیصلہ کرتے ہیں کہ دنیا کا نظام کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ اور ان 5 ممالک کو ویٹو پاور اس لیے حاصل ہے کیونکہ یہ سب سیکنڈ ورلڈ وار کے ونر ہیں۔ عالمی جنگ میں، یا کہہ لیجیے دوسری عالمی جنگ میں، جن 5 دیشوں کو جیت ملی یا جن لوگوں نے جیت حاصل کی ان کے یہ 5 ممالک اہم تھے۔ چنانچہ جب اقوام متحدہ کا ایک نیا نظام بنایا گیا، سسٹم بنایا گیا، تو ان 5 ممالک کو ویٹو پاور دیا گیا تاکہ دنیا کے نظام کو یہ چلا سکے۔ تو بھلے ہی آج کے دور میں یہ کہا جائے کہ پوری دنیا آزاد ہے، دنیا کا ہر ایک دیش آزاد ہے، کسی کی ایک دوسرے پر حکومت نہیں ہے، کوئی بڑی سلطنت نہیں ہے، لیکن سچائی یہی ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد تمام بڑے بڑے دیشوں نے اکٹھا ہو کر اقوام متحدہ کا ایک نیا نظام بنایا، اور انہوں نے پاور کو اپنے ہاتھوں میں سمیٹ لیا۔ جنرل اسمبلی کی ممبرشپ تمام دیشوں کو دے دی، اور جنرل اسمبلی میں باضابطہ ووٹنگ ہوتی ہے، لیکن جنرل اسمبلی کے فیصلے کی کوئی ویلو نہیں ہوتی، سیکورٹی کونسل کے فیصلے کی ویلو ہوتی ہے، اور سیکورٹی کونسل کا فیصلہ یہی 5 ممالک کرتے ہیں: امریکہ، روس، چین، فرانس اور انگلینڈ، کیونکہ یہ سب سیکنڈ ورلڈ وار کے وینرز ہیں۔ اب سیکورٹی کونسل میں کوئی ایک دیش بھی ویٹو پاور کا استعمال کرتا ہے تو فیصلہ نافذ نہیں ہو پاتا ہے، اور جب بھی فلسطین کا مسئلہ سیکورٹی کونسل میں جاتا ہے
تو امریکہ سب سے پہلے ویٹو پاور کا استعمال کرتا ہے، انگلینڈ بھی ویٹو پاور کا استعمال کرتا رہا ہے، فرانس بھی کرتا رہا ہے، لیکن اب لگتا ہے کہ فرانس کی طرف سے ویٹو پاور کا استعمال نہیں ہوگا، انگلینڈ کی طرف سے بھی نہیں ہوگا، روس اور چین نے پہلے بھی نہیں کیا۔ روس اور چین کی شروع سے ہی پالیسی رہی ہے کہ فلسطین کو بھی ایک آزاد اسٹیٹ کا درجہ ملنا چاہیے، لیکن امریکہ اب بھی ویٹو پاور کا استعمال کر سکتا ہے اور یہی سب سے بڑا خطرہ ہے، اور اس کی وجہ سے فلسطین ایک آزاد اسٹیٹ بن جائے گا، اس کے امکانات نظر نہیں آ رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے جب سعودی عرب پر اور دوسرے عرب ممالک پر بار بار یہ دباؤ بنایا جاتا ہے کہ وہ معاہدہ ابراہیمی کو تسلیم کر لے، دی ابراہم اکارڈ کو مان لے، اور اس کے تحت یہی ہے کہ عرب ممالک کا اسرائیل کے ساتھ سفارتی رشتہ قائم ہو جائے، اور سعودی عرب نے ہمیشہ یہ شرط رکھی ہے امریکہ کے سامنے بھی اور اسرائیل کے سامنے بھی کہ سعودی عرب اسی وقت اسرائیل کے ساتھ سفارتی رشتہ قائم کرے گا جب اسرائیل 1967 کی سرحدوں کے مطابق مقبوضہ علاقوں کو خالی کرے گا اور فلسطین کو ایک آزاد ریاست کا درجہ دیا جائے گا۔ سعودی عرب کی یہ کوشش، سعودی عرب کی مانگ بہت اہم ہے، اور اسی مانگ پر سعودی عرب ابھی تک اٹل ہے، اور اس لیے یو اے ای نے، بحرین نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی رشتہ قائم کر لیا، لیکن سعودی عرب نے ابھی تک اسرائیل کے ساتھ سفارتی رشتہ قائم نہیں کیا ہے۔ اب اگر سعودی عرب کا مطالبہ پورا ہوتا ہے تو ایک اہم کامیابی اس کو مانا جائے گا۔ دوسری طرف دنیا کے بڑے بڑے دانشور اور مفکرین کہتے ہیں کہ ٹو اسٹیٹ کا جو سولوشن ہے یہ سولوشن نہیں ہے، یہ فلسطین کی سرزمین پر ایک نئے قبضے کا اعلان ہے۔ اسرائیل نام کی کوئی ریاست نہیں ہونی چاہیے، اسرائیل فلسطینیوں کی سرزمین پر قبضہ کر کے بنایا گیا ہے، اس لیے فلسطین ہی ایک اسٹیٹ ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی اور اسٹیٹ نہیں چاہیے۔ تو یہ پورا معاملہ ہے جس کی وجہ سے اب بھی فلسطین ایک آزاد اسٹیٹ بن جائے گا، اس کی امیدیں نہیں ہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ ملت ٹائمز کو سبسکرائب کر لیجئے۔ فلسطین کی خبروں کے لیے ملت ٹائمز نے ایک نیا چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے پبلک فیس، تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ اس وقت میں حیدرآباد میں موجود ہوں اور یہیں سے آپ کے لیے یہ پروگرام لے کر آیا ہوں۔ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے دیجئے اجازت۔ ملت ٹائمز آپ کے لیے لے کر آیا ہے سبسکرپشن پروگرام۔ ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں یا یہاں دیا گیا QR کوڈ اسکین کریں، جس کے بعد ایک پیج کھلے گا جہاں آپ 99 روپے کا یا کوئی دوسرا پلان چن سکتے ہیں۔ پھر سبسکرائب ناؤ پر کلک کریں، اس کے بعد اپنا ای میل، فون نمبر اور نام درج کریں اور پروسیڈ پر جائیں۔ ایک نیا پیج کھلے گا جہاں آپ کو اپنا UPI ID ڈالنا ہے۔ پھر فون پے، گوگل پے یا پے ٹی ایم پر جائیں اور وہاں جو نوٹیفیکیشن آیا ہے اس کو اوکے کر دیں۔ بس آپ بن جائیں گے ملت ٹائمز کے سبسکرائبر اور خصوصی ممبر۔